ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر دے حاضر ہے۔ ایک قوم ایک تعلیمی نصاب، بظاہر یہ خیال، یہ مقصد جو ہے عظیم مقصد ہے۔ تعلیم بکھرے ہوئے ہجوم کو قوم بنانے میں، متحد کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ تعلیمی نظام کے ذریعے ہی طالب علموں کو عصر حاضر اور مستقبل کی آزمائشوں سے نمٹنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ تعلیم ہی جو ہے کسی ملک کو جو ہے حقیقی تبدیلی اور ترقی کی راہ پہ ڈالتی ہے، اور تعلیم ہی کے ذریعے جو ہے زندہ قومیں اپنی اقدار، نظام زندگی، معاشرت، ثقافت اور دنیا کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کو فروغ دیتی ہیں، نوجوانوں کی کردار سازی کرتی ہیں۔ اسی لیے جب تحریک انصاف نے قوم کو یکساں تعلیمی نظام دینے کا انتخابی وعدہ کیا تو بہت سے پاکستانیوں نے اس کا بھرپور انداز میں خیر مقدم کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا موجودہ تعلیمی نظام جہاں جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں، وہیں یہ پاکستانیوں میں تقسیم کی بنیاد جو ہے درسگاہوں سے ڈال دیتا ہے۔ کم آمدنی والوں کے لیے بنیادی سہولیات سے محروم سرکاری اسکول، نچلے متوسط طبقے کے لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ غیر معیاری نجی اسکول ہیں، پھر متوسط اور امیر خاندان کے بچوں کے لیے بڑے مہنگے اور ایلیٹ اسکول ہیں۔ ہر صوبے کا الگ نصاب، ہر نجی اسکول کی علیحدہ علیحدہ کتابیں اور مشن اور اہداف، اور پھر غریبوں کے بچوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں بچھا ہوا ایک مذہبی مدارس کا جال۔ ہم کیوں اتنے منقسم ہیں؟ اس کی وجہ جو ہے ہمارے نظام تعلیم میں پوشیدہ ہے۔ تحریک انصاف حکومت جو ہے ملک میں یکساں نصاب نافذ کرنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن اس عمل کی تعریف کم اور اس پہ تنقید زیادہ ہو رہی ہے۔ بعض ماہرین کا یہ دعویٰ ہے کہ یکساں تعلیمی نصاب کا مقصد سائنسی سوچ اور تنقیدی ذہن کو کچلنا ہے۔ بعض ماہرین یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یکساں نصاب میں مذہبی تعلیم کا جو عنصر ہے اسے بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے اور زور جو ہے رٹا لگانے پر ہے، یعنی کہ روٹ لرننگ پر ہے۔ بعض ماہرین کو یہ اندیشہ بھی ہے کہ جو نیا نصاب ہے اس میں مذہبی عدم برداشت اور انتہا پسندی کو اس سے مزید ہوا ملے گی، اور بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی زبانیں اور مقامی ثقافتیں اس سے اور زیادہ متاثر ہوں گی، انحطاط پذیر ہوں گی۔ یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ یکساں نصاب کے نام پر دراصل جو ہدف ہے وہ 18ویں ترمیم ہے۔ یہ اندیشے، الزامات، خدشات اور دعوے کتنے درست ہیں یا کتنے غلط، آج اسی پر بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر تعلیم جناب محترم شفقت محمود صاحب، جو ان کوششوں کے یعنی کہ یکساں نصاب کے نفاذ کی کوششوں کے روح رواں ہیں۔ جی شفقت صاحب، بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے اگر میں دیکھتا ہوں کہ گوگل پہ ہم سرچ کرتے ہیں کہ سنگل نیشنل کیریکولم پاکستان، تو اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 10 وہ جو پہلے مضامین آ رہے ہیں، 10 بڑی خبریں جو آ رہی ہیں، اس میں سے 8 پہ جو ہے وہ تنقیدی ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں کو جو بھی آپ یہ جو کوشش کر رہے ہیں اس کے خلاف بات کری ہوتی ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ عامر، شکریہ، آپ نے مجھے بلایا اس پروگرام میں اور مجھے موقع فراہم کیا کہ ہم اس چیز کی بات کریں۔ پہلے تو میں تھوڑا سا ذرا یہ عرض کر دوں جی کہ پچھلے 72 سال میں ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ بھی طبقاتی طور پہ تقسیم ہے، اور جس میں عمراء کا ایک طبقہ ہے، انہوں نے اپنے لیے اسکول بنا لیے ہیں، جزیرے بنا لیے ہیں، اور وہ سرٹیفکیشن بھی باہر سے آتی ہے، کوئی کیمبرج ہے، کوئی انٹرنیشنل بیکلوریا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ان کی زبان روزمرہ کی زبان بھی انگریزی ہے اور ان کی پڑھائی بھی انگریزی میں ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس سرکاری اسکول ہیں یا لو فی پیئنگ پرائیویٹ اسکول ہیں جو کہ سرکاری سلیبس اور میٹرک اور انٹرمیڈیٹ اور اس قسم کی چیزیں فالو کرتے ہیں۔ ان کا جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ زیادہ تر اردو ہے، اور ان کا جو کیمبرج کا کریکولم ہے اس سے بالکل الگ حساب کتاب ہے۔ اس کے بعد آپ کے مدارس ہیں، اور آپ کے جو مدارس ہیں وہ بھی بے شمار ہیں، 25-30 ہزار کے قریب مدارس ہیں، اور جن میں 30-40 لاکھ بچہ جو ہے وہ پڑھتا ہے، اور ان کا بالکل ہی اپنا ایک نصاب ہے، درس نظامی ہے، اور یہ امتحانات بھی ان کے الگ ہیں، سرٹیفکیشن بھی الگ ہیں جو کہ کوئی فالو نہیں کرتا۔ سو یہ جو ہم نے اپنی قوم کو تقسیم کیا ہوا ہے، طبقات تو ہیں ہماری قوم میں، لیکن ہم نے طبقاتی نظام میں بھی، تعلیم میں بھی طبقاتی نظام جو ہے وہ لے آئے ہیں، درست، اور اس کی وجہ سے جو آپ کی 90% پاپولیشن ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ نہ ہی ایک سوچ ہے، اگر آپ مدرسے کے ایک بچے کو اور ایک انگلش میڈیم اسکول کے بچے کو ایک کمرے میں بٹھا دیں، شاید بات بھی نہ کر سکے آپس میں۔ تو یہ ایک قوم کی جو ایک سوچ ہے وہ تو ایک لمبی بات ہے۔ یہاں تو ایک تقسیم جو تھی، تقسیم در تقسیم ہم ہوئے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اس کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں پھر تنقید بھی ہوتی ہے، اور تنقید جو ہے وہ کئی دفعہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تنقید بھی کچھ طبقاتی سی بنیادوں پہ ہے۔ اچھا، کیونکہ جو اردو میں آرٹیکلز آ رہے ہیں وہ فیور میں آ رہے ہیں،
اور جو کچھ آرٹیکل انگریزی میں ہیں. لیکن میں ایک چیز گزارش کروں گا, میں اس میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کوئی اپنے اچھے اندازے سے اور اپنی محنت سے اور کوشش سے پاکستان کی بہتری کے لیے سوچتا ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے آرٹیکل لکھے ہیں انہوں نے ابھی تک ہمارا جو نصاب ہے اس کو پڑھنے کی تکلیف گوارا نہیں کی. اچھا. اور ان میں سے 90% جو ہیں ان کا جو ہدف ہے وہ صرف ایک ہے کہ جناب آپ نے اسلامیات جو ہے اس کو بڑھا دیا ہے. اگر آپ ذرا یہ آرٹیکلز دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا. جی میں نے کافی پڑھا ان کو, اور میں چاہوں گا شوکت صاحب ایک ایک کر کے ایشو اٹھاتے ہیں نا کہ جو اعتراضات ہوئے کچھ کا میں نے تذکرہ جو ہے اپنے ابتدائی کلمات میں بھی کیا. ہاں لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی نصاب سے نظام تعلیم تو تبدیل نہیں ہو جائے گا. صحیح کہتے ہیں, نظام تعلیم میں جو طبقاتی تقسیم ہے اس کو تو ٹھیک کرتے ہوئے 30-40 سال لگیں گے, لیکن کیا مطلب ہے کہ ہم پھر کچھ کوشش بھی نہ کریں, ہم کم از کم کوئی لیول پلینگ فیلڈ پیدا کرنے کی طرف جستجو بھی نہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بہت ساری تنقید ہے وہ بغیر اس کو سٹڈی کیے ہے. اچھا میرا یہی سوال ہے آپ سے, یہی سوال آپ نے بالکل کہا کہ جی تنقید جو ہے اس وجہ سے کہ لوگوں نے پڑھا نہیں سمجھا نہیں, تو کیا یہ حکومت کی طرف سے بھی کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے کہ وہ جو لوگ دلچسپی لیتے ہیں سبجیکٹ کے اندر ان تک پہنچ نہیں سکے, وہ جو آپ لوگ تبدیلیاں لا رہے ہیں ان کو بتا نہیں سکے, ابلاغ کا مسئلہ ہے؟ دیکھیں ہماری طرف سے کمیونیکیشن کا بھی کچھ کمزوری ہو سکتی ہے, بالکل اس میں کوئی ایسی بات نہیں, لیکن جو نصاب ہے اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے نصاب کو دیکھیں جی تو نصاب جو ہے وہ کوئی 10 صفحے کی یا 20 صفحے کی چیز نہیں ہے, وہ 300-400 صفحے پہ ہے اور وہ اس میں بڑی بڑی تفصیلات ہیں. تو اس لیے یہ ہم نے وہ اپنی ویب سائٹ پہ لگا دی ہے. جو لوگ ہماری نیشنل کریکولم کاؤنسل کے ممبر ہیں ان کا نام ہم نے لگا دیا کہ یہ لوگ تھے. جو صوبوں سے ہم نے کنسلٹیشن کی ہے اس کا بھی ہم نے کہہ دیا ہے کہ وہ ہے. تو اس کا کمیونیکیشن میں بھی کمی ضرور ہے ہماری, اور ہم اس کو کمیونیکیشن کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تاکہ سب تک پہنچے. اور اگر جب سب تک پہنچے گی تو مجھے یقین کامل ہے کہ جن لوگوں نے سارا پڑھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نصاب ہے یہ اتنا دنیا کے کسی بھی نصاب سے کم نہیں ہے. اچھا. اور میں صرف آپ کو پروسیس بتا دوں ضرور, تاکہ اگر وہ آپ کو پتہ لگ جائے تو پھر کئی سوالات جو ہیں ان کو جواب آ جائے گا. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے نیشنل کریکولم کاؤنسل جو بنائی اس میں جتنے مکتبہ فکر ہو سکتے ہیں ان کو ساروں کو نمائندگی دی. اس میں جو انگریزی اسکول تھے ان کے نمائندے بھی موجود تھے, ایجوکیشنسٹ بھی موجود تھے, اتحاد تنظیم المدارس بھی تھی, سارے صوبوں کے نمائندے تھے, اس میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نمائندے تھے. تو ایک تو یہ تھا. اس کے بعد ہم نے جتنے بھی ورکشاپس کی ایجوکیشن سے کیا وہ 400 لوگوں کی تقریباً لسٹ ہے. کچھ 1-2 نام آگے پیچھے ہو گئے, لیکن وہ ہم نے صوبوں میں جا کے پھر ہم نے سب سے مشاورت کر کے پھر ہم نے کیمبرج کو کہا کہ آپ ہمارے نصاب کو دیکھیں. پھر ہم نے سنگاپور اور فن لینڈ اور کون سے نصاب جو ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کیا. تو پھر ہم نے آغا خان کے جو یونیورسٹی ہے ان کی جو انسٹیٹیوٹ آف بورڈ نہیں, ان کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کا, اس کو ہم نے ساتھ شامل کیا. اچھا. پھر لمس کے جو پروفیسر تھے وہ انڈیویجولی اور آن دیئر اون ہمارے ایکسرسائز میں شامل ہوئے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ سارے صوبوں سے ہم نے مشاورت کی, نہ یہ کہ ہم نے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو شامل کیا اس میں, بلکہ ہم نے دنیا جہان کے جو بہترین کریکولم ہے ان سے موازنہ کیا, اور اس کے اندر ہم نے کرٹیکل تھنکنگ پہ زور دیا. اس پہ ہم نے زور دیا کہ کوئی رٹا جو ہے اس کو ختم کیا جائے. ہم نے یہ زور دیا کہ ایک اچھا انسان بنانا ہے. ہم نے زور دیا کہ ایک اچھا شہری بنانا ہے, جو صفائی ہے, مینرز ہیں, کلائمیٹ کے بارے میں لوگوں کو کیا. یعنی کہ جو, اور خاص طور پہ جو ہماری ہدایت تھی جس پہ عمل کیا کہ کسی کے خلاف نہیں ہوگا, کوئی نفرت نہیں پھیلائی جائے گی, کوئی کسی قسم کی فرقہ واریت نہیں ہوگی, کسی مذہب کے خلاف نہیں ہوگا. بلکہ ہم نے تو یہ کیا کہ ہم نے اسلامیات مسلمان بچوں کے لیے
اور جو نان مسلم بچے ہیں ان کے لیے ہم نے نان مسلم جو ہمارے کمیٹی کے ممبر تھے ان کو کہا کہ ان کا کریکلم آپ بنائیں, یعنی کہ کرسچن جو ہیں ہمارے بھائی جو ہیں اور بہنیں ہیں, ہم نے کہا کہ ان کا پیٹر جیکب صاحب سے کہا کہ ان کا کریکلم آپ بنا کے ہمیں بتائیں کہ ان کو اپنے مذہب میں کیا پڑھنا چاہیے. سو ہم نے جس حد تک زیادہ ہم مشاورت کر سکتے ہیں, جس حد تک ہم جو ویلیوز ہیں, قدریں ہیں, ان کو ایمفسائز کر سکتے ہیں وہ ہم نے کیا. لیکن کچھ لوگوں نے جیسے میں نے کہا کہ پڑھنے کی تکلیف گوارا نہیں کی, اور انہوں نے صرف ان کو ایک چیز نظر آئی کہ نقطہ اٹھایا کہ جی انگریزی پریس میں جو ہے زیادہ تنقید ہو رہی ہے, اردو پریس میں جو ہے جو آرٹیکلز آ رہے ہیں حمایت میں آ رہے ہیں. اسی طرح وہ جو ہوتا ہے نا کہ جو ایک پہلے اعتراض جو میں بھی پرویز ہود بھائی صاحب کا مضامین میں نے پڑھے, ان سے مطلب ہے ان کی ٹاکس بھی ہم نے سنی, وہ بار بار یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ جی سائنسی سوچ کا گلا گھوٹا جا رہا ہے اور رٹا لگانے یعنی کہ روٹ لرننگ پہ بہت زیادہ جو ہے زور ہے. لفظ انہوں نے جو انڈین ویب سائٹ پہ مضمون لکھا تو اس کا انہوں نے لکھا جی سیبوٹیج کا ورڈ انہوں نے استعمال کیا, وہ جو سائنٹیفک لرننگ کا گلا گھوٹنے کی جو بات کی ہے. تو کیا اس کو کس طرح سے رسپونڈ کریں گے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ اعتراضات میں اٹھاؤں اور آپ ان کے جواب دے سکیں کہ جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے اس بات کو وہ سمجھ سکیں, مزید سوالات آپ سے کر سکیں. جی شفقت صاحب. دیکھیں پرویز ہڈ بوائے نے جو پہلا آرٹیکل لکھا اس میں مجھے ایبسولوٹلی یقین ہے کہ انہوں نے نصاب نہیں پڑھا, اور انہوں نے ایک سیاسی وار کیے کہ جی پتہ نہیں یہ تباہ کر دیا ہے, برباد کر دیا ہے, یہ ہے. ہمیں خدا کا کوئی خوف ہونا چاہیے کہ 2006 کا جب کریکولم بنا, کیونکہ وہ صرف سرکاری اسکولوں کے لیے تھا تو اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہوئی, اس کو نہ کسی نے پڑھنے کی تکلیف گوارا کی, نہ کسی نے اس کو دیکھا. 2020 کا جو کریکولم 14 سال کے بعد, جو کہ ہم نے 2006 کے کریکولم کو بیس بنا کے اس کو بہتر کر کیا, اور اس کے لیے ہم نے نئے نئے جو لرننگ آبجیکٹیو سے وہ دیے, اس کو بغیر پڑھے کہ جناب یہ ہو جائے گا. مجھے ایک ایگزامپل دے, انہوں نے ایک ایگزامپل دیا کہ جی اسکولوں میں مولوی جو ہیں وہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے جو ہے وہ آ جائیں گے. ہم نے تو کہیں نہیں کہا, یہ ہم نے تو کہیں نہیں کہا. ہم نے اس میں جو ہماری جو کمیٹی تھی جو مذہبی وہ کر رہی تھی, انہوں نے کہا کہ آپ اگر اچھے تلفظ والے قاری ہوں تاکہ لوگوں کو جب بچے قرآن پڑھیں تو ان کا تلفظ جو ہے وہ صحیح ہو, اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کیسٹ ریکارڈنگ لگا دیں. درست ہونا. اچھا میں مذہبی تعلیم پر آتا ہوں, ایک الگ سوال ہوگا میرا. مجھے ایک اور بات بتائیں, ایک اور اعتراض جو کیا گیا وہی کہ جی ماضی زبانوں کے اوپر جو ہے ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, اور جو صوبائی ثقافتیں ہیں ان کا میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ سوال جو ہیں بڑے بڑے اخبارات میں چھپے ہیں, یہ تنقید چھپی ہے, تو ظاہر ہے کہ آپ سے ہی پھر ہم وضاحت لیں گے کہ یہ جی کس طرح سے یقینی بنایا گیا ان مادری زبانوں کو کہ جی ان کا استحصال نہیں ہو رہا, ان کو نگلیکٹ نہیں کیا جا رہا. جی میرا فرض ہے کہ میں جواب دوں. ہم نے ایک نیشنل کانفرنس کی زبان کے ایشو کے اوپر, ٹھیک ہے, جس میں ہم نے جتنے ہمیں اویلیبل ہو سکے ایجوکیشنسٹ ان سب کو ہم نے بلایا. سب نے متفقہ طور پہ ہمیں یہ کہا, کیونکہ ہم نے یہ کریکولم بنایا پہلے 5 سالوں کے لیے, ہمیں سب نے متفقہ طور پہ یہ کہا کہ بچوں کو اس زبان میں پڑھانا چاہیے جس زبان کی ان کو سمجھ آتی ہے. درست. سو یا وہ مدر لینگویج ہو یا ہماری قومی زبان اردو, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اردو بولتے ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ انگلش کو ہم بطور مضمون پڑھائیں گے, درست, اور اردو کو بھی بطور مضمون پڑھائیں گے, لیکن باقی جتنے سبجیکٹس ہیں وہ یا اردو میں ہوں گے یا وہ اس زبان میں ہوں گے جو بچوں کو سمجھ آئے. سندھ میں سندھی میں پڑھایا جا سکتا ہے, بلوچستان میں بلوچی میں, صوبوں پہ ہم نے, اور یہ ہم نے صوبوں پہ چھوڑ ڈسکریشن ہے. کریکولم ہم نے بنا دیا. کریکولم کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ایک بچہ لیٹس سے کہ کلاس 3 میں ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ ارتھمیٹک میں فریکشن آنے چاہیے. اب فریکشن کو سمجھانا جو ہے وہ سندھی میں بھی سمجھایا جا سکتا ہے, وہ اردو میں بھی سمجھایا جا سکتا ہے, وہ بلوچی میں بھی سمجھایا جا سکتا ہے, وہ پشتو میں بھی سمجھایا جاتا ہے. ہمارا مقصد ہے کہ فریکشن آنا چاہیے.
تو یہ جو اعتراض ہے بڑے بڑے اخبارات میں چھپا، یہ آپ کہتے ہو بالکل یہ آپ کے جواب سے میرے خیال میں سب کو اطمینان ہو جانا چاہیے کہ کہتے ہیں ثقافت کو اور وہ جو زبان ہے مقامی اس کو خطرہ نہیں ہے. اچھا اس سے پہلے کہ میں اور اعتراضات پہ جاؤں، نہیں لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ کسی نے پڑھنے کی تکلیف گوارا نہیں کی، بلکہ اس سے ہمیں تو کچھ اعتراض یہ آ رہا ہے کہ آپ نے انگریزی ختم کر دی ہے. آپ تو مادری زبان کی بات کر رہے ہیں، ہمارے کچھ دوستوں میں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے انگریزی ختم کر دی. انگریزی ختم کی ہے کہ پاکستان میں شاید ہی ایسا کوئی گھر ہو جس کے گھر میں انگریزی بولی جاتی ہو. وہ ہیں تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں. کراچی کے کچھ کہتے ہیں علاقوں میں ہوگا، لاہور میں ہوگا، اسلام آباد میں ہوگا، آٹے میں نمک کے برابر لوگ انگریزی داں ہیں، ہمارے بالکل ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ میں بھی پھر اور اعتراضات پر آؤں گا دوبارہ. یہ جو اگر کیریکولم کے آپ نے 300 صفحات سے زیادہ آپ نے کہا جی ریسرچ کر کے آپ لوگوں نے ڈالا ہوا ہے، ہمیں اس کا اہداف، کسی بھی کیریکولم کا مقصد، اگر وہ آسان اس میں 1-2 منٹ میں آپ کی پوائنٹس ہمیں 2-4 بتا دیں کہ پتہ چلے کہ جی اس کا مقاصد کیا ہے، اس پورے اس کے ایکسرسائز کتنی بڑی جو لی ہے کی گئی ہے. جی نہیں جیسے تو میں نے آپ کو کہا کہ ہماری ایکسرسائز کا جو بنیادی مقصد تھا کہ یہ جو طبقاتی تقسیم ہے اس کو برج ہم نے اس کو برج کرنا ہے. اور اس کا بہت طریقے ہیں اور بہت لمبے کام بھی ہیں. ہمیں سارے اسکولوں کو برابر کرنے میں شاید 50 سال لگ جائیں، لیکن جو نصاب ہے ہم چاہتے ہیں کہ مدرسے کا بچہ ہو، سرکاری اسکول کا بچہ ہو، کسی ہائی پینگ ایلیٹ انگریزی اسکول کا بچہ ہو، اس کا جو لرننگ آؤٹ کم ہے وہ ایک ہی ہو، یعنی کہ اس نے جو سیکھنا ہے جس کلاس میں اس میں فرق نہ ہو. ہم اس کے اندر تاکہ یہ جو کم از کم ایک لیول پلینگ فیلڈ تو دیں ساروں کو. دوسرا ہمارا مقصد ہے کہ ہم اچھے شہری، اچھے انسان بنائیں. پھر ہم چاہتے ہیں کہ جو مسلمان بچے ہیں وہ اپنے مذہب سے اور ان مثالوں سے اور ان چیزوں سے سیکھیں تاکہ ان کے کردار میں کردار سازی ہو اور وہ اپنی جو روٹس ہیں، جو اپنی ان کی اسلامی روٹس ہیں ان کو سمجھیں. اسی طرح جو کرسچن بچے ہیں وہ کرسچینٹی پڑھیں، جو اور بچے ہیں وہ اپنا مذہب پڑھیں. اسی طرح ہم سوشیولوجی میں اور باقی مضامین میں لوگوں کو صفائی اور لوگوں کے لیے ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کی سے محبت، نفرت کو ختم کرنا، کسی بھی قسم کی تاریخ کو ختم کرنا. تاریخ کا مضمون جو ہے وہ ہمیشہ از اوپن ٹو ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہوتا ہے. اور میں نے جو تھوڑا بہت ریسرچ کی جی، ہر ملک اپنے لحاظ سے تاریخ کی تشریح کرتا ہے اور اس کا حق بھی ہوتا ہے کہ جی اپنی ایک مت کریٹ کریں، اپنی تاریخ کا وہ بتائیں. تو تاریخ کے مضمون پہ بھی کوئی یکسانیت لائے ہیں، اس کا کیا اہداف رکھے ہیں کہ پاکستان اسٹڈیز کا اگر مضمون ہے جس بھی نام سے پڑھا رہے ہیں، تاریخ ہسٹری کے نام سے؟ جی نہیں، وہ تو اب زیادہ وہ ہوگا 6ویں، ابھی تو ہم نے پہلے 5 کلاسز کا بنایا. اچھا، تو وہ اس میں تو بڑا سمپل ہے. سوشل سٹڈیز ہے، اس کے اندر جنرل نالج ہے، اس میں اردو ہے، اس میں انگریزی ہے، اس میں میتھ ہے. اس میں جو آپ جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ واقعی جب سینئر کلاسز آئیں گی اور اس کے اندر پاکستان سٹڈیز شروع ہوگا تو، لیکن ہم اس میں کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے کہ ہم ایک ہم یہ پرسکرائب کریں گے کہ بچوں کو پاکستان کی تحریک پاکستان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. درست. بچوں کو اپنی تاریخ جو ہے وہ پچھلے 72 سالوں کی تاریخ پتہ ہونی چاہیے. ہم اس قسم کے اہداف دیں گے. پھر ہم ماڈل ٹیکسٹ بکس بنا رہے ہیں پہلے 5 سالوں کے لیے. کیا 6ٹھی 7ویں 8ویں میں بھی ہم ماڈل ٹیکسٹ بک بنائیں گے؟ اس کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. درست. لیکن ہم جو ماڈل ٹیکسٹ بک بنا رہے ہیں اس میں بھی جو سکولز ہیں انڈیویجول سکولز وہ اس میں ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم جو اپنی تاریخ میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کوئی تاریخ مسخ نہیں ہوگی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو کہ جھوٹ ہو، ہمارے بچوں کو جھوٹ ہو. کیونکہ پہلے مبارک صاحب نے ایک پوری کتاب لکھی تھی کہ آپ کے کریکولمز میں اور آپ کے ٹیکسٹ بکس میں کیا کیا جھوٹ ہے. ہم یہ ساتھ طور پہ اس چیز پہ توجہ دیں گے کہ ایسی کوئی چیز نہ ہو. اچھا، اور ہم جیسے جی اپنا بیان مکمل کر لیں پوائنٹ. ہماری لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ہمارے ہیروز جو ہیں وہ سارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے.
ہماری جو تاریخ ہے اس کے بارے میں سارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے، اور ان کو انڈرمائن نہیں کیا جا رہا. ہمارے یہاں ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ وہ بلا وجہ جو ہے وہ تحریک آزادی کے بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، قومی ہیروز کو بھی بناتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بعض ہمارے میں ایک چھوٹا سا مکتب فکر ایسا بھی ہے. میں آگے بڑھتا ہوں. ایک اور الزام ہے کہ جی 18ویں ترمیم پہ حملہ ہے، 18ویں ترمیم کو ہدف بنایا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس چلے گئے تعلیم کے اختیارات، تو صوبوں کو ایک صفحے پہ لانے کے لیے کیا کرنا پڑا آپ لوگوں کو؟ کیا اس کا بھی کوئی وہ ہے جو الزام لگایا جا رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ جی اس میں اس لیے حقیقت نہیں ہے اور بالکل یہ غلط الزام ہے، اس لیے کہ کسی نے تکلیف گوارا نہیں کی صوبوں سے پوچھنے کی کہ جی کیا آپ اس ایکسرسائز کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں. صوبے سارے اس ایکسرسائز کا حصہ ہیں، بلکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی اس ایکسرسائز کا حصہ ہے. اور کوئی ایسا کام ہم نے نہیں کیا جس میں ان کی رضامندی شامل نہ ہو، بلکہ ہم نے تو جب فائنل کیا اپنا کریکولم تو ہم نے دستخط بھی لیے ان سے. ان کے ایکسپرٹس آئے تھے اور ہم نے ان کے ایکسپرٹس کے دستخط بھی لیے، انہوں نے سائن آف کیا. میری اگلے دن سعید غنی صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی ایک آدھا چیز ہے جس میں ہمیں، لیکن باقی ہمیں بالکل منظور ہے. میں اتفاق رائے ہے، قومی اتفاق رائے. اچھا مجھے کہا ہی جا رہا ہے کہ میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں. شفقت صاحب جب وقفے کے بعد آئیں گے تو کچھ مزید اعتراضات بھی اٹھائیں گے. یہ بھی سوال ہوگا کہ جناب ہمارے ہاں جو ہے ہمارے جو اسکول ہیں وہ اس طرح کے ریفارم اصلاحات کے لیے کتنے تیار ہیں، ان کو کیا تیاری مزید کرنی پڑے گی. بات ہوگی وقفے کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور آج کے پروگرام کا جو ایجنڈا ہے وہ تعلیم ہے. یکساں نصاب کتنا بڑا چیلنج ہے، اس کو نافذ کرنا یہ ایک چیلنج ہے، اور جو اس پہ تنقید ہو رہی ہے اس کی کیا کوئی ٹھوس وجوہات ہیں یا یہ وہ تنقید برائے تنقید ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر تعلیم محترم شفقت محمود صاحب. ان سے وہ اعتراضات جو ہیں ایک کے بعد دیگرے اٹھا رہے ہیں جس کے وہ جواب بھی دے رہے ہیں. شفقت صاحب، میں اس سے پہلے کہ آؤں کہ یہ اسکول کتنے تیار ہیں ہمارے، ایک جو ذرا آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ جی بعض لوگوں کا یہ الزام ہے کہ جی اس میں جو ہے مذہبی تعلیم کا جو کانٹینٹ ہے عنصر ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے. تو یہ کس حد تک یہ جو ایک اعتراض ہو رہا ہے یہ اس میں کتنی ویلیڈیٹی ہے، کتنا درست ہے، کتنا غلط ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی ہے اس نے 2017 میں ہماری گورنمنٹ کے آنے سے پہلے ایک متفقہ ریزولوشن پاس کی کہ بچوں کو قرآن پڑھایا جائے، قرآن شریف پڑھایا جائے، پہلے 5 کلاسز میں قرآن شریف پڑھایا جائے. اور ہم نے اس کو شامل کیا اور بچے جو ہیں وہ قرآن شریف پڑھیں گے. بچوں کو جو چند ایک احادیث ہیں وہ بھی پڑھائی جائیں گی، جو چند ایک صورتیں ہیں وہ بھی پڑھائی جائیں گی. یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے بھی پڑھائی جاتی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بچے گھر میں اگر اسکول میں نہ پڑھیں تو بچے گھروں میں پڑھتے ہیں، گھروں میں پڑھاتے ہیں اور علماء کرام کو آ کے کہتے ہیں کہ گھر میں پڑھائیں. ہم مولوی حضرات آتے ہیں گھروں میں آ کے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا معاشرہ، آپ نے بالکل کہا مذہبی دینی اعتبار سے بڑا مطلب ہے کہ جڑا ہوا معاشرہ ہے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ مساجد آباد ہیں، اور جو لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی ہماری مذہب کی تعلیم جو ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے، اس کے اوپر اتنی توجہ دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ الحمدللہ ایک مطلب ہے مسلمان اکثریت کا ملک ہے اور لوگ جو ہیں بڑا اپنے مذہب کو چاہتے ہیں، اس کے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے. تو وہ ایشو نہیں ہے ہمارا ایشو تھا سائنسی تعلیم، میتھمیٹکس، جو جدید تقاضے ہیں اس کو. تو اس کے اوپر جو ہے مطلب ہے کہ کیا مطلب زیادہ زور دینا ضروری نہیں تھا کہ وہ جو کہتے ہیں نا جب آپ ترجیحات کا تعین کرتے ہیں تو اسلامی تعلیمات تو ہر گھر میں دی جا رہی ہوتی ہیں، اس کو جو فوکس کیا گیا تو اس پہ جو ہے ایک سوالیہ نشان بعض لوگ اٹھا رہے ہیں. جی دیکھیں، ایک چھوٹا سا طبقہ ہے پاکستان میں، بہت ہی معمولی سا، جی، جن کو اس بات پہ وہ کہتے ہیں کہ جی اسکول میں نہ پڑھایا جائے، کوئی اسلام کی جو تاریخ ہے یا اسلام یعنی کہ اپنا مذہب کو نہ پڑھایا جائے.
میرا خیال ہے کہ یہ طبقہ جو ہے، یہ جو میجورٹی ہمارے ملک میں لوگ ہیں، اوور ویلمنگ میجورٹی، ان کی جو رائے ہے اس کے خلاف ہے. ہم نے خود اپنے اسکول میں جب ہم بچے تھے تو ہم نے اسلامیات پڑھی، دینیات پڑھی. یہ سارا اسکول ہم نے 8 مضامین رکھے ہیں. ان 8 میں سے اسلامیات اور مذہب جو غیر مسلم کے لیے وہ ایک مضمون ہے، لیکن ہم اس پہ اپولوجیٹک نہیں ہیں. ہم کیوں نہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنا مذہب کیوں نہ پڑھائیں، قرآن شریف کیوں نہ پڑھائیں. لیکن یہ وہ ہے جو کہ 2006 میں بھی تھا، اور جو ہمارے پہلے سرکاری یہ جو الزام لگایا گیا کہ جی مدارس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، کیونکہ آپ لوگ چاہ رہے تھے کہ مدارس کی بھی مین اسٹریمنگ ہو اور وہاں پر بھی، لیکن بہت سارے مدارس تو پہلے سے حساب پڑھا رہے تھے، میتھمیٹکس پڑھا رہے تھے، انگریزی پڑھا رہے تھے، دیگر مضامین پڑھا رہے تھے، تو ان کے مطالبے پر آپ نے یہ بات مانی ہے. باللہ علم ذرا کلیریفائی تو کر دیں. جی دیکھیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مدارس کو یہ لوگ جو ہیں، چند لوگ جو ہیں، وہ بدقسمتی سے ایک انتہائی غلط نظر سے دیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو غریب سے غریب تر بچہ ہے، جی، اس کو کس نے سنبھالا ہے؟ اس کو مدارس نے سنبھالا ہے، جو کہ ان کو تعلیم بھی دیتا ہے، ان کا خیال بھی کرتا ہے. اب جو ہم نے نصاب بنایا ہے، اس نصاب کے اندر سب سے ہم نے کنسلٹ کیا ہے، اور جو ہمارا اسلامیات کا نصاب ہے وہ بھی سب نے کیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کو کیوں بار بار ایک ہی خیال آتا ہے. اگر آپ نصاب دیکھ لیں، اس میں کوئی ایسی چیز مطلب ہے کہ وہ ایسی یہ نہیں ہے کہ بچہ صرف اور صرف ایک ہی چیز پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی سیکھ رہا ہے، انگریزی بھی پڑھ رہا ہے، اردو ادب بھی پڑھ رہا ہے، انگریزی بھی پڑھ رہا ہے، اردو بھی پڑھ رہا ہے. یہ بتائیے ایک اور جو بڑا مطلب ہے، گو کہ آپ سے اس کا تعلق نہیں ہے، کہ پنجاب اسمبلی نے جو ایک قانون سازی کی جس پہ بعض جگہ پہ بڑی تنقید ہو رہی کہ جی پروفیشنل ڈگری کے لیے آپ جو ہے مطلب ہے ترجمے کے ساتھ جو ہے قرآن پاک اگر آپ نے نہ پڑھا ہو تو آپ کو ڈگری نہیں ملے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب یہ قانون سازی ہے؟ کیونکہ بہت سارے مسلمان جو ہے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید بدقسمتی ہوتی نہیں پڑھ پاتے، نہیں پڑھ سکتے. اور ظاہر ہے کہ وہ اگر میڈیکل کالج گئے تو وہ میڈیکل کی ڈگری لینے کے لیے گئے، انجینئرنگ کی ڈگری وہ لینے کے لیے گئے، تو اسکول میں سمجھ میں آتا ہے کہ جی آپ نے بنیاد صحیح کر دی. اب اس لیول پر جا کر آپ کے خیال میں مناسب قانون سازی تھی یہ؟ نہیں، پہلی تو بات ہے یہ قانون سازی نہیں ہوئی. جی، یہ گورنر صاحب جو چانسلر ہیں ان کی خواہش ہے، اور مسلمان اگر قرآن پڑھے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی چیز ہے، بلکہ پڑھنا چاہیے. درست. لیکن اس کا ہمارے نصاب سے اس سے کوئی لنک نہیں. میں نے کہا آپ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن میں اس پہ آپ کا کامنٹ چاہ رہا تھا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ مسلمان جو ہے مطلب ہے ہر بچہ ہر نوجوان قرآن پاک پڑھے سمجھے، لیکن اگر پروفیشنل ڈگری میں پہنچ گیا ہے وہ مطلب ہے ماضی میں اس کو موقع نہیں ملا تو ایک دم آپ اس کے اوپر یہ چیز مسلط کر دیں. اب یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اب سے کریں تو جی 15 سال کے بعد جا کر آپ اس کو نافذ کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے پہلی سے 5ویں تک پڑھ کر آئیں قرآن مجید. لیکن جو آج بچہ پروفیشنل کالج میں ہے اس کے لیے ایک مشکل نہیں ہو گئی اگر اس نے بدقسمتی سے نہ پڑھا ہو قرآن. جو بچے گھر میں پڑھتے ہیں ان کے لیے ظاہر ہے کہ مشکل کی بات نہیں ہے. جی بہرحال جی اس ایشو کا فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. درست، میں نے وہی کہی صوبائی تھا اور آپ اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتے. اس کا میرا اچھا، مجھے ایک سوال دیا گیا پبلشرز کی جانب سے، اور ان کا کہنا ہے جی سوال یہ ہے کہ جی نصاب ایک ہونا وہ کہتے سمجھ میں آتا ہے، کیا ٹیکسٹ بک بھی ایک ہوگی؟ دیکھیں عامر، ہم نے پہلے یہ سوچا تھا کہ ٹیکسٹ بک ہم ایک بنائیں گے. اچھا. لیکن پھر ہم نے اس پہ مزید غور کیا اور ہم نے سب سے مشورہ کیا، تو اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک ٹیکسٹ بک نہیں بنائیں گے، ہم ایک ماڈل ٹیکسٹ بک بنائیں گے جو کہ ہمارے نصاب کے مطابق ٹیکسٹ بک ہوگی. اور وہ ٹیکسٹ بک صوبے جو ہیں وہ اگر ان کو پسند آتی ہے تو وہ فالو کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ اتنی اچھی اور معیار کی اور ٹاپ لیول کی ٹیکسٹ بک ہوگی کہ سرکاری اسکول تو سارے لیں گے، لیکن اگر وہ اس کے علاوہ کوئی اور ٹیکسٹ بک لینا چاہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں. پرائیویٹ اسکولس اپنی ٹیکسٹ بکس پڑھانا چاہتے ہیں، بالکل پڑھائیں. ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ جو سٹینڈرڈز ہم سیٹ کر رہے ہیں
وہ سٹینڈرڈز میٹ ہونے چاہیے. وہ ڈیول لائز ان دی ڈیٹیل شفقت صاحب. وہ آپ اتنے بے شمار اسکول ہیں, بے شمار سلیبس ہیں, آپ لوگ کیسے مانیٹر کریں گے؟ یہ کتنا مشکل کام ہوگا. مطلب ہماری یہاں کتابیں امپورٹ بھی ہوتی ہیں, ہماری یہاں کتابیں پبلش بھی ہوتی ہیں, لوکل بھی ڈیولپ کی جاتی ہیں, تو آپ کس طرح سے دیکھیں گے وہ کوانٹم آف ورک دیکھیں اس کا؟ جی دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم ماڈل ٹیکسٹ بک بنا رہے ہیں, اور وہ ماڈل ٹیکسٹ بک پہلے 5 سال کے سارے مضامین جو ہیں ان کے مطابق ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہم نے بہت سارا کام جو صوبوں نے خود کرنا تھا وہ ہم نے ان کے لیے کر دیا ہے, کر رہے ہیں. درست. اور وہ انشاءاللہ ہم سپٹمبر کے شروع تک کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد اگر کوئی اور ٹیکسٹ بک لکھنا چاہتا ہے تو وہ صرف اپروول لینی ہوگی ٹیکسٹ بک بورڈ سے, وہ لے سکتے ہیں. اگر پرائیویٹ پبلشرز کو بک چھاپتے ہیں جو کہ پرائیویٹ سکولز کو پسند ہے, صرف یہ ہے کہ آپ کو صوبائی ٹیکسٹ بک بورڈ سے اس کی اپروول لینی ہوگی. اچھا, لیکن ایک بڑا دلچسپ بات بھی, پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے 100 کتابوں پہ پابندی لگائی, تو اس کا بعض حلقوں نے بڑا ہونے کا جی اس میں تاریخ کی غلطی تھی, اس میں املا کی غلطی تھی, اس میں آیتیں تک جو تھیں ان کو غلط طریقے سے لکھا گیا تھا, املا غلط ہو گئی تھی. تو اس کے نتیجے میں وہ جو صاحب تھے, افسر تھے, ان کا تبادلہ ہو گیا. کیونکہ ہمارے یہاں جو وہ لابیز ہیں پرائیویٹ اسکول کی اور پبلشرز کی, اتنی مضبوط لابیز ہیں, تو کس طرح سے یقینی بنائیں گے کہ وہ جو آپ لوگ معیار, آپ لوگ جو اسٹینڈرڈ سیٹ کر رہے ہیں اس کو فالو کیا جائے گا چاروں صوبوں کے اندر؟ دیکھیں, میں نے تو آپ کو کہا نا, جہاں تک یہ 100 کتابوں کا تعلق ہے, یہ بھی پنجاب میں ہوا. لیکن دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر کوئی مذہبی کتاب میں خدا نہ خواستہ کوئی غلط کوٹیشن آ جاتی ہے, یا کوئی قرآن کی آیت ہے جو غلط لکھی جاتی ہے, تو اس کو آپ بین کر دیں. لیکن پاکستان موومنٹ کے بارے میں کہ جی جوش نیشن تھیوری کی نگیشن کرتی ہے, تو یہ تو اچھے اسکالر جو ہیں وہ بیٹھ کے اس کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی کتاب اس کی نگیشن کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز, اور بلکہ آپ ہی کے میڈیا نے ہمیں وہ لتاڑا کہ جی 100 کتابیں بین کر دیں, کہ ہٹلر کے زمانے میں کتابیں جلائی جاتی تھیں وغیرہ وغیرہ. لیکن معاف کیجیے گا, میں ذرا, میرا نقطہ نظر یہ کہ اس میں دیکھیں ہر قوم کا ایک اپنا ایک وہ ہوتا ہے, تاریخ کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. تو اگر فرض کریں کہ یہ پڑھانے لگیں کہ جی کہتے ہیں نا مسلمز ہو آر اپوز ٹو پارٹیشن, آپ اس پہ زیادہ زور دیں اور اس پہ زور نہ دیں کہ جی مسلم ہو آر سپورٹنگ پارٹیشن, تو سوال تو ہوگا کہ 1 سے 5ویں جماعت کے جو بچے ہیں ان کو تو آپ کچھ بنیادی چیزیں ایک کنسنسس کے ساتھ پڑھائیں گے, اس میں تو آپ مطلب یہ نہیں کریں گے کہ جی, ہے نا. اچھا, اسی میں جو غلطیاں ہوئی تھیں وہ یہ بھی ہوئی تھی کہ مطلب ایک فلاں قومی ہیرو کی تاریخ پیدائش غلط لکھی ہوئی, آپ لوگوں نے ڈسٹرکٹس کی جو ڈویژنس کی تعداد ہے غلط لکھی, فیکچوئل مسٹیکس تھیں اس میں. تو یہ نہیں کہ ہر کتاب جو تھی مطلب کوئی زیادتی ہو گئی تھی. اگر وہی جس طرح لوگوں نے آپ کا وہ نہیں پڑھا مسودہ 300 صفحے کا, تو لوگوں نے وہ کتابیں بھی نہیں پڑھی کہ ان میں کس طرح کی غلطی تھی. تو اس کے نتیجے میں جب آپ کا اپنا افسر بیچارہ جو کام کر رہا ہے وہ چلا جائے تو سوالیہ نشان تو اٹھے گا. شفقت صاحب جی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں تو ڈیبیٹ آج سنگل نیشنل کریکولم پہ تھی, آپ کہیں نہیں, آپ وہ اس سے معاملات میں جی ایجوکیشن. ہاں, لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں, میں ہسٹری کا طالب علم ہوں, اور میں پڑھاتا بھی رہا ہوں, پولیٹیکل ہسٹری بھی پڑھاتا رہا ہوں. یہ جج کرنا کہ کوئی کتاب جو ہے وہ پاکستان کے نظریے کے خلاف ہے کوئی آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے لیے تو کمیٹی اسکالرز کی بننی چاہیے جو اندازہ لگائے کہ یہ کتاب کوئی پاکستان کے نظریے کے خلاف ہے یا نہیں. اگر یہ بات ہوگی تو عائشہ جلال کی کتاب دی سول اسپوکس مین کو بھی کچھ لوگ کہیں گے پاکستان کے خلاف. بڑا کام ہے, وہ تو بہت اچھی کتاب ہے وہ تو نہیں, لیکن اس کتاب میں آپ کو پتا ہے کہ اس کتاب میں جو اس کے اندر ایک تعویل اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم تو اس بات پہ راضی ہو گئے تھے کہ کچھ وہ جو کرپس مشن پلان تھا, کیبنٹ مشن پلان تھا. مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. لیکن ولپرٹ نے بھی لکھا اس طرح کی بات, مطلب ہے کئی ہمارے تاریخ دان لکھ چکے ہیں. میرے بھائی عامر, بات یہ ہے کہ کتابیں جو ہیں اگر کسی میں فیکچول کوئی غلطی ہے تو وہ تصحیح کی جا سکتی ہے. درست, پابندی نہیں ہونی چاہیے. مذہبی کتاب ہے, اور جو اگر کوئی مذہبی کتاب ہے اس میں کوئی غلط چیز لکھی ہے اس کو بند کر دیں. لیکن ایک گریڈ 18 کا بیوروکریٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ 100 کتابیں جو ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کو یہ کر رہی ہیں, وہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے ساتھ, مجھے ڈیٹیلز کا نہیں پتا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ اس طریقے سے کتابیں بین نہیں ہوتی. کتابوں کو بین کرنے کے لیے کوئی دیکھے نا, سیٹینک ورسز تو بین کی کیونکہ وہ ایک بہت ہی خلاف کتاب ہمارے مذہب اور ہمارے دین کے خلاف تھی.
لیکن ایک کتاب میں اگر تاریخ اگر ڈسٹرکٹ کا نام غلط لکھ دیا تو آپ کتاب بین کر دیں گے, اس کو درست کروائیں گے. یہ کیا آپ اس کو درست کریں کہ یہ غلط ہے. لیکن جو چیزیں ہسٹوریکلی آرگومنٹیٹو ہیں اس پہ آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ جی یہ ایسے ہے اور یہ ایسے, اور مطلب ہے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. چلیں درست. اچھا ایک اور ایشو پر آتے ہیں. اے اور او لیولز ہمارے لیے کیوں اتنا ضروری ہے؟ اور بعض لوگ جو ہیں حلقے ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں جو ایلیٹ اسکولز ہیں اسی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, وہ ظاہر ان کی کتابیں اچھی ہیں, معیار تعلیم بہتر ہے, لیکن بہت سارا زر مبادلہ جو ہے باہر بھی جا رہا ہوتا ہے. سب سے بڑی جو اس وقت ایکسپورٹ ہے برطانیہ کی وہ تعلیمی نظام ہے, ان کا تعلیم ہے. تو کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو مطلب ہے کہ آگے چل کر جب آپ لوگ پاکستان اس قابل ہو جائے گا کہ جس طرح 1 سے 5ویں تک آپ نے کیریکولم اچھا بنا لیا, تو کیا آگے بھی چل کے کچھ ارادے ہیں اس چیز کو ریویو کرنے کے کہ وہ جو ڈسکرمنیشن جو آپ نے فرمایا کہ جی میٹرک کے بچے جو ہیں وہ الگ رہیں گے اور مدرسے کے الگ رہیں گے اور او لیول اے لیول والے ایلیٹ ہوں گے؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو اس کے بارے میں کنونسڈ ہوں کہ ہمارا جو کریکولم ہے وہ جب 12ویں تک آ جائے گا تو ہمارے بے شمار بچے جو ہیں, بلکہ واسٹ میجورٹی جو ہے وہ ہمارے میٹرک اور ہمارا انٹرمیڈیٹ جو بھی نام رکھے ان کا وہ کریں گے اور وہ پاکستانی کریکولم پڑھیں گے. اور پاکستانی شاید چند بچے جو باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں اگر وہ او لیول اور اے لیول کرنا چاہتے ہیں تو ہم پابندی نہیں لگانا چاہتے, ہم چوائسز کو ختم نہیں کرنا چاہتے, اور ہم چاہتے ہیں کہ لیکن ہمیں یقین ہے یہ کہ جب ہمارا کریکولم نافذ ہو جائے گا تو زیادہ بچے جو ہیں وہ پاکستانی کریکولم پڑھیں گے. کیا انسینٹیو کیا دیں گے آپ ان بچوں کو یا ان تعلیمی اداروں کو کوئی سوئچ کر کے او لیول اے لیول کی جگہ اس پر آ جائیں؟ اس سے بہتر کریکولم ہوگا ہمارا, پاکستان کے حالات کے مطابق ہوگا. ہمارے میڈیکل اور ہمارے انجینئرنگ یونیورسٹیز جو ہیں اس کے زیادہ ان سے منسلک ہوگا. تو ہر لحاظ سے بچے جو ہیں وہ پریفر کریں گے کہ وہ انٹرمیڈیٹ اور ہمارا پاکستانی کریکولم. اچھا یہ مجھے کچھ اندازہ ہے کہ اے لیول اور او لیول کے جو بچے امتحانات میں پیئر ہوتے ہیں کتنا زر مبادلہ ہمارا ہر سال جو ہے باہر چلا جاتا ہے؟ ان میں کہ ایک امتحان کے وہ 15,000 20,000 25,000 روپے لے رہے ہوتے ہیں ایک پیپر میں اپیئر کرنے کے, اور وہ کتنا آپ کا پیسہ جو ہے باہر جاتا ہے؟ کوئی تخمینہ آپ لوگوں نے لگایا اس چیز کا؟ نہیں, وہ تخمینہ کئی تخمینے ہیں اس کے لیے, لیکن عامر 72 سال سے جو ایک چیز چل رہی ہے اور اس کو ایک دن ایک آرڈر سے آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ چیز 72 سال سے چل رہی ہے اور فرینکلی 10 آپ تو یہ کیا بات کر رہے ہیں, آپ کے 10 کولیگز یہ آرگو کریں گے کہ جی آپ کیوں چوائسز کو ختم کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ایوولوشن کے ذریعے خود بخود اس کا حل ہوگا, لیکن ہم بین لگانے کے فیور میں نہیں ہیں. اچھا اب آتے ہیں پھر دوبارہ نئے نصاب کی طرف. اس کے لیے اسکولوں کو کیا تیاری کرنی پڑے گی؟ ہمارے یہاں جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ اساتذہ کی تربیت کا ہے. بنیادی سہولتوں سے ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں خصوصاً سرکاری ادارے بڑے محروم ہیں. تو اس کے نئے نصاب کے لیے کیا تیاری کی ضرورت ہوگی کہ اس کو اپنی صحیح روح کے ساتھ نافذ العمل کیا جا سکے؟ دیکھیں ایک جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا, اور ہمارے ٹیچرز کی ٹریننگ جو ہوگی اس کو ہمیں اس طرح لانا چاہیے گا کہ بچوں کی جو ایک جس کو کرٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں, اس کا اردو کا لفظ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, شاید تنقیدی سوچ کہہ لیں, لیکن ہاں تاکہ بچے جو ہیں اپنے ذہن میں سوچ سکیں. اور وہ یہ ہمارا جو ایک رٹا کا اور یاد کرنے والا جو سسٹم ہے اس کے بجائے ایسا نظام ہو جس میں بچے اپنے ذہن سے سوچ سکیں. تو یہ ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہوگا ہماری ٹیچر ٹریننگ میں, لیکن یہ کرنا پڑے گا. اور ٹیچر ٹریننگ جو ہے اس کو ہم ابھی ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک نئے طریقے سے ٹیچر ٹریننگ بھی کریں گے, اور جس سے ضروری نہیں کہ وہ ٹیچر جو ہیں وہ ہیڈ کوارٹر میں آ کے ٹریننگ حاصل کریں, وہ جہاں پہ ہوں گے وہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کی ٹریننگ ہو سکتی ہے, ٹیبلٹس کے ذریعے ہو سکتی ہے, اسمارٹ فون کے ذریعے ہو سکتی ہے. بے شمار نئے ٹیکنالوجی کے طریقے ہیں ٹریننگ دینے کے, لیکن ٹریننگ بالکل لازمی ہوگی. اور ویسے میں یہ آپ کو بتاؤں عامر جی کہ صلاحیت کی کمی جو ہماری ٹیچر کی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بہتری کی طرف کوشش بھی نہ کریں. یعنی کہ اگر نہ کچھ کریں تو سارے خوش رہتے ہیں کہ جی پرانا ایک نظام طبقاتی نظام چل رہا ہے, اور جب کچھ کریں تو سارے تو نہیں, چند ایک مخصوص
ٹائنی سا طبقہ جو کہ پاکستان میں جس کی بہت ہی چھوٹا طبقہ ہے، وہ اس کو بہت ساری تکالیف مختلف قسم کی ہو جاتی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اس پہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ یہ تبدیلی جو ہے انشاءاللہ آئے گی۔ اچھا، صوبوں کا کردار بہت اہم ہوگا شفقت صاحب، مطلب ہے جو بھی آپ لوگ نیا نظام لے کر آئیں گے، نیا نصاب لے کر آئیں گے، صوبوں کو کیا تیاری کرنی ہوگی؟ اور جو ہمارے یہاں سیاست کی صورتحال ہے کہ تلخیاں بہت زیادہ ہیں اور آپس میں کھچاؤ بہت زیادہ ہے، تو کس طرح سے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ جی صوبے جو ہیں وہ تعاون کر سکیں اس گرینڈ پلان کے ساتھ جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ویژن ہے، کیونکہ اختیارات سارے کے سارے تو صوبوں کے پاس ہیں، ایگزیکیوشن کے بھی، امپلیمنٹیشن کے بھی۔ بالکل ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمارے سندھ سے بہت سارے سیاسی اختلافات ہیں، لیکن ہمارا سندھ ہمارے ساتھ بالکل تعاون کر رہا ہے۔ ہم نے جب یہ کووڈ کا سلسلہ شروع ہوا اور ہم نے اسکول بند کیے، تو جتنے بھی فیصلے ہم نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹر کانفرنس کے ذریعے کیے ہیں۔ اور ہم نے جو ابھی آپ خیر یہ ٹاپک آپ پاکستان ان چند ممالک میں ہے جنہوں نے ودن 10-15 دنوں کے ہم نے ٹیلی اسکول شروع کر دیا، ہم نے آن لائن کلاسز شروع کر دی، یونیورسٹیز میں آن لائن، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہم نے بہت اس کو آگے لے کے گئے، لیکن یہ ساری چیزیں صوبوں کے اشتراک سے ہوئیں۔ تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تعلیم جو ہے وہ سیاست سے بالا تر ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں دیکھیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو ہماری اپنی جماعت کی حکومت ہے، لیکن سندھ میں، بلوچستان میں ہمیں مکمل تعاون ملا ہے، اور اس کے لیے ہم ان کے مشکور ہیں۔ اچھا، آپ کیا یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے باقی تو چیزیں ڈیوالو ہوگی 18ویں ترمیم میں، لیکن جو نصاب ہے وہ سمٹ کر جو ہے مرکز کے پاس دوبارہ آ جائے، تاکہ ایک وہ جو سوچ کی بات ہوتی ہے کہ جی کراچی تا خیبر ایک سوچ ہو، ایک آپ کا سلیبس ہو، ایک طرح کے قومی ہیروز پڑھائے جا رہے ہوں، یہ نہ ہو کہ جی خیبر پختونخوا میں جس قومی ہیرو کو وہاں کو پڑھایا جا رہا ہے سندھ والے اس سے ناشنا ہوں، تو ایک ہوتا ہے نا کہ جی خوشحال خان خٹک جو ہے وہ سندھ میں بھی پڑھایا جائے اور بٹائی کو جو ہے بلوچستان کے بچے بھی جان سکیں، کوئی اس طرح کا نظام تعلیم وضع کیا جائے؟ دیکھیں جی، یہ ایک سبجیکٹ ایسا ہے 18ویں ترمیم کا اور کریکولم کا، یہ بعد میں کریں گے۔ مین چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ مل کے کیا ہے اور ہم مل کے کر رہے ہیں، اور یہ جو ایک مشترکہ پروگرام ہے اور ایک مشترکہ اسپرٹ سے لے کے چل رہے ہیں، متنازع باتیں کرنے کا فائدہ کچھ نہیں۔ چلیں، آپ نے بڑا اچھا کیا بال کو چھوڑ کر۔ شفقت صاحب، سب کو کرکٹ آ گئی ہے نا، ہم بات بھی اسی اشتہاروں میں کرتے ہیں۔ ہمارے جو کہا یہ جاتا ہے، ایک اور بڑا مطلب ہے وہ ہے اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی ہمارے یہاں گورنمنٹ کی ریٹ اتنی کمزور ہے کہ ہمارے جو مدارس بھی بہت ضرورت سے زیادہ آزاد ہیں، ہمارے جو اسکولز ہیں وہ بھی بہت زیادہ آزاد ہیں، نہ ان کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، نہ ان کی صحیح طرح سے مطلب ہے کوئی اس کو دیکھنے والا ہے کہ وہاں پہ کیا تعلیم ہے۔ تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں چیلنج ہے کہ ان کو ذرا سا زیادہ بہتر ریگولیٹری فریم ورک میں لایا جائے؟ نہیں، چیلنج تو بالکل ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ جو ہمارا نصاب ہے اس کو نافذ کرنے سے پہلے ہم پارلیمنٹری سپورٹ اس کے لیے لیں گے، اور میرے خیال میں سارے صوبے جو ہیں وہ اس میں لا پاس کریں گے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی لا پاس کرے گی، تو یہ ایک لیگلی بائنڈنگ ہوگا، اور اس کے بعد اس کی انفورسمنٹ ہے، انفورسمنٹ صوبے کریں گے، کیونکہ تعلیم تو صوبوں جو اسکولنگ ہے وہ تو صوبوں کی ذمہ داری ہے۔ کوئی ڈیڈ لائن ہے آپ کے ذہن میں کہ کب تک نافذ ہو جائے گا؟ یہ کب سے مطلب ہے اس کو؟ یہ جو پہلی سے 5ویں تک جو ہے اب انشاءاللہ ہم اپریل 2021 میں نافذ کر دیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کا کیا جو اگلا سٹیپ ہوگا، 6 سے 10ویں کا یا 6 سے 8ویں کا؟ 6 سے 8ویں 2023 میں 2022 میں، اور 9ویں سے 12ویں 2023 میں۔ اچھا، میرا آخری سوال سے پہلے کہ وہ وائنڈ اپ کرے، ایک اور اعتراض مجھے یاد آ گیا کہ اگر پہلے پائلٹ پروجیکٹ پہ کام ہو جاتا تو اچھا نہ تھا؟ لیکن بات یہ ہے کہ کچھ کام ہیں جو کرنے پڑتے ہیں، کرنے چاہیے، اگر ان کو لمبا کرتے جائیں گے تو کبھی نہیں ہوں گے۔ 72 سال میں آپ کا یکساں تعلیمی نصاب نہیں بن سکا، اور ساری قوم جو ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اتنا زیادہ پازیٹیو ری ایکشن اس پہ مل رہا ہے ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، اور خاص طور پہ جو ہمارے 90% بچہ جو سرکاری اسکولوں میں، مدرسوں میں، لو پیڈ پرائیویٹ اسکولوں میں جاتا ہے، وہ تو اس انتظار میں ہے کہ ایک یکساں تعلیمی نصاب آئے۔ تو یہ انشاءاللہ اس کے لیے ایک بہت بڑی
اور یہ ایک انقلابی تبدیلی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آئے گی. اور نصاب تو پہلے بھی بنتے رہے ہیں. ایک تو ہمارا نصاب آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نصاب جو ہے وہ سارے کے سارے بچے پاکستان کے فالو کریں گے, یکساں طور پہ پڑھیں گے. بہت بہت شکریہ شوکت محمود صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, یقیناً جیسے کہ آپ نے گفتگو سنی کہ اصولی طور پہ یکساں نظام تعلیم کا خواب جو ہے اور یکساں نصاب کا خواب جو ہے بڑا اچھا خواب ہے, اس پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے, لیکن خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ جو بھی تبدیلی آئے وہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ اور ملک کو جو ہے ترقی کی طرف لے کے جائے, آگے کی طرف لے کے جائے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.